ہم بعض اوقات موبائل ڈکیتوں کو بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈکیت ہے، یہ بدبخت ہیں، یہ وہ ہیں، فلانا ہے ڈھمکانا ہے۔ بھائی جنہوں نے وراثت ماری ہوئی ہے نا لوگوں کی، اپنی بہنوں کی وراثتیں ماری ہوئی ہے، اس میں اور گلی میں موجود ڈکیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ڈکیت موبائل چھینتا ہے اور چور کہلاتا ہے، ڈکیت کہلاتا ہے اس بندے نے تو اپنے خونی رشتوں سے ان کی 20-20 لاکھ روپے کی وراثتیں ہڑپ کی ہوئی ہیں۔ وہ تو 20,000 کا موبائل چوری کر کے لوگ اس کو جلا دیتے ہیں، اور یہاں پہ بھائی صاحب نے اپنی خونی بہن کی 20 لاکھ روپے کی وراثت ضبط کی ہوئی ہے۔ دنیا اس کو کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کم سے کم سوسائٹی میں سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ جس نے اپنے بہن کی وراثت ہڑپ کی ہوئی ہے، نہ ہم اس کو نہ اپنی دعوتوں میں بلائیں گے، نہ اس کے جنازوں میں جائیں گے۔ یہ سوشل بائیکاٹ ہوگا تو اس بھائی کو شرم آئے گی کہ یار اللہ کی آیتوں کی تو میں شرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اب تو میرے رشتہ داروں نے کہا ہے کہ جیسے موبائل ڈکیت کو ہم اپنے گھروں میں نہیں آنے دیتے نا، یہ 20 لاکھ چوری کرنے والا ہے اپنی بہن کی وراثت۔ جب یہ پوسچر جائے گا نا ان وراثت چوری کرنے والوں کے حوالے سے، تو پھر شرم آئے گی کہ یار بھائی دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو اللہ نے جس کے جتنے پیسے رکھے ہیں مرنے کے بعد مجھے دینے پڑیں گے۔ میں بدماشی کر کے باپ کے انتقال کے بعد اس کی ساری جائیداد پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تمہارا باپ مر جائے تمہاری بیٹی کا بھی حصہ ہے اور تمہارے بیٹے کا بھی حصہ ہے۔ یہ بالکل ڈھکوسلا ہے کہ باپ نے بیٹی کو جہیز میں دے دیا تھا، جہیز میں باپ نے کروڑوں روپے دے دیے ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے جب باپ مرے گا اس کی جائیداد میں جتنا ہے اس میں بیٹی کا بھی حصہ ہے اور اس کی بہن کا بھی حصہ ہے۔ یہ اللہ کی آیتوں کے خلاف اپنی فضول عقل کو لا کے بہن کا حصہ نہیں روک سکتا ہے۔ ابھی باپ کا انتقال ہوا ہے، within 2-3 days آپ نے فتویٰ لینا ہے کہ بھئی میرے ابا کی 2 کروڑ کی جائیداد ہے، مفتی صاحب بتا دیں کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے۔ بعض اوقات والدہ آ جاتی ہیں کہ نہیں جب تک میں زندہ ہوں باپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے مردہ مرتا ہے اس کی وراثت اس کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں جب تک 30 سال تک اگر زندہ رہی تو باپ کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں کیسا ٹکراؤ ہے، ایک طرف قرآن کہتا ہے یوصیکم، تمہیں اللہ حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا ڈبل حصہ ہے اور لڑکی کا سنگل حصہ ہے۔ ہاں سارے ورثہ کہتے ہیں تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے مرضی سے تھوڑا ڈیلے ہو جائے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ایک بیٹی بھی کہتی ہے کہ میرا شوہر نکما ہے اور مجھے باپ کے حصے میں جو 10-20 لاکھ بنتے مجھے چاہیے۔ اب ایک لمحے کی بھی دیری کوئی بھی کرتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بیٹی کو دو، یہ ماں نہیں دے رہی، یہ ماں کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوگی، اور میں ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی بھر بیٹیوں کا حصہ روکا اور جب مر گئیں تو ان کے بیٹوں نے بھی کہا جیسے ماں نے ساری زندگی بیٹی کا حصہ روکا ہے میں بھی ماں کی سنت پر عمل کروں گا اور اب بیٹی کو 1 ٹکا بھی نہیں دوں گا۔ اتنے کالز ہمارے پاس آتے ہیں، بہنیں خون کے آنسو روتی ہیں کہ ماں نے بھی نہیں دی وراثت اور آج بھائی بھی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ماں قبر کے اندر جو عذاب بھگت رہی ہوگی نا، سارے طبق روشن ہو جائیں گے کہ تم نے اتنی واضح آیتیں، سورہ نساء کی اتنی مشہور آیتوں کی ایسی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، ایسا لگتا تھا کہ تم نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اتنا واضح اللہ تعالیٰ کا وراثت کے حوالے سے حکم ہے، اور آج اکثر لوگوں کی وراثتیں تقسیم نہیں ہو رہی۔ ہمارے پاس سوال آتے ہیں ہمارے پردادا کی زمین ہے وہ آج ہم نے تقسیم کرنی ہے۔ بھائی پردادا کو مرے ہوئے 40 سال ہو گئے، آج تم فتویٰ لینے آئے ہو؟ اس پردادا کی زمین سے ان کے بیٹے کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، وہ مر کے ختم ہو گیا، 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے انتقال ہوا باپ نے 1 کروڑ چھوڑا ہے، اس میں جتنے ورثہ ہیں یہ پیسہ اب ان کا ہے۔ اگر کوئی ایک قبضہ کر لیتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، آپ کسی کے موبائل پہ قبضہ کر لیں۔ وراثت کا مال اس بندے کا نہیں ہے جس کی کسٹڈی میں ہے، ان کا ہے جن کا قرآن حدیث میں حصہ موجود ہے۔